اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، ایک ایسی عبادت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو ہر مسلمان پر، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ کم از کم فرض ضرور ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے حج بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ فرض کردہ احکام ہیں اس میں شامل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا حج بیت اللہ کی۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس سعادت سے نوازا ہے۔ 10-12 سال پہلے 2010 میں میں نے بھی اس سعادت کو حاصل کیا۔ آج کے دور میں اور پہلے تھوڑا سا فرق یہ ہوا، پاکستان بہت بڑا اسلامی ملک، اس دفعہ پاکستان سے حاجی کم پڑ گئے۔ سعودی عرب نے ایک پالیسی بنائی ہے جس کے تحت ہر ملک کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے، اور پاکستان سے ہر سال جو میری اطلاعات ہیں 5 سے 8 10 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، 5-6 لاکھ جو ہے نا لوگ کامیاب ہوتے ہیں، قراردادی میں نام آتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا 1 سال نام نہیں آتا تو اگلے سال کی قراردادی میں وہ ان کا نام شامل پھر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کہ آیا ہے بلاوا مجھے سرکار مدینہ سے۔ لیکن اس دفعہ بازی الٹ گئی، اس دفعہ گیم پلٹ گئی، اس دفعہ کچھ الٹا پلٹا ہو گیا۔ 5 لاکھ کا کوٹا ملک پاکستان کے لیے تھا، جو اب تک کی ہماری اطلاعات ہیں رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، شوال کے 3-4 دن بھی گزر چکے ہیں، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، 2 مہینے رہ گئے ہیں تقریباً، زکوٰۃ اور پھر شوال زکوٰۃ۔ پاکستان کے کوٹے کا آدھا بھی ابھی پورا نہیں ہوا۔ کیا پاکستان میں مسلمان ختم ہو گئے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، حکمرانوں کی لوٹ مار اس قدر بڑھ چکی ہے کہ حج جیسا مقدس فریضہ عوام کی پہنچ سے باہر نکل گیا۔ حج عوام کی پہنچ سے دور چلا گیا۔ 16 لاکھ تک کی اطلاعات سنی ہے میں نے، 15-16-18 لاکھ روپیہ بہت مشکل ہے غریب کے لیے جمع کرنا۔ نسلیں گزر جاتی ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں، حکمران لوٹ مار سے باز نہیں آ رہے، حکمرانوں کی لوٹ مار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 1 سال پہلے ڈالر کی قیمت کچھ اور تھی، آج 1 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ ڈبل ہو گئی، ڈبل سے بھی زیادہ، معاف کیجیے گا۔ لیکن حکمران پرتکلف ضیافتیں، فری پیٹرول، فری بجلی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ عوام آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہے۔ ظالم حکمران، کرپٹ اور چور حکمران اپنی چوریاں لکانے کے، اپنے چوریاں بچانے کے لیے ہر قسم کے غیر قانونی حربے سے، غیر آئینی حربے استعمال کر رہے ہیں، اور
عوام پس رہی ہے، اور اب حج جیسا مقدس فریضہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے عقیدت مند ہیں، بہت سارے مخلص لوگ ہیں جو حج پہ ایک زندگی میں ایک دفعہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس قدر مشکل اور پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اس عمل کو کہ خدا کی پناہ، لوگ جانے کی خواہش ہے لیکن جا نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں جا پاتے، عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے وہ دیکھا عبد القادر مری کا، اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنانی ہے۔ عبد القادر مری کا جو واقعہ ہے تو یہ رحم کرو حکمرانوں، پاکستان کی عوام، اگر آپ اقتدار پر قابض ہو ہی گئے ہیں، عوام کی ریلیف کے کام کرو، اپنی چوریاں بچانا بند کر دو۔ کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ دنیا میں جو جیسے آیا ویسے جانا ہے، خالی جیب آیا خالی جیب ہی جانا ہے۔ پاکستان کے عوام مشکل حالات میں ہے، مدد کی جائے نہ کہ سختیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔